نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے۔ وجہتن کے معنی سمت، ہوا مولیہا، ہوا کے معنی وہ، مولیہا وہ اس کی طرف کو منہ کیے ہوئے ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکیاں حاصل کرنے کے لیے آگے کو بڑھو۔ فاستبقوا کے معنی ہے آگے بڑھو، خیرات کے معنی بھلائیاں، نیکیاں۔ تو اے مسلمانوں، تم بھلائیاں اور نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرو، آگے کو بڑھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ رب العزت تم کو اکٹھا لے آئے گا۔ یعنی قیامت کے دن میدان محشر میں تم کسی جگہ بھی ہوگے، مولا رب العزت ایک مقام پر تم سب کو جمع کر دے گا۔ دنیا کے اندر تو تم مشرق و مغرب، شمال و جنوب مختلف مقامات پر رہتے ہو، لیکن جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوگے تو ایک ہی میدان کے اندر جمع ہوگے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دور و دراز کی مسافت پر دنیا میں آباد ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ تم کو ہر مقام سے اکٹھا کر کے ایک جگہ پر جمع کر دے گا۔ فاستبقوا الخیرات، اس کا مطلب ہوا کہ تم بھلائی حاصل کرنے میں سب سے آگے بڑھ جاؤ۔ خیرات یہ خیرتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے بہتر اور فاضل چیز، یا تو اس سے ہر بھلائی مراد ہے، یعنی ہر نیکی میں تم سب سے آگے رہو، اور یا اس خیرات سے کعبۃ المعظمہ مراد ہے، کیونکہ وہ بھی سینکڑوں بھلائیوں کا ذریعہ ہے، کیونکہ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، وہیں پر حج ہوتا ہے، اور کعبۃ المکرمہ ہی سے اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی رحمتیں ہر طرف کو پہنچتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اے مسلمانوں، تم اس کعبے کی طرف حج کے لیے دوڑو، جو ہزارہا بھلائیوں کی اصل اور بنیاد ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کی طرح آخرت میں بھی لوگ ایسے ہی مختلف رہیں گے، نہیں۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جس مقام پر بھی ہوگے۔ اس حصے میں یا تو صرف مسلمانوں سے خطاب ہے، یعنی تم مشرق اور مغرب کہیں بھی ہو، اور تمہاری سمت قبلہ کوئی سی بھی ہو، یا اینما تکونوا سے ہر دین والوں سے خطاب ہے، یعنی اے لوگوں تم کدھر ہی رخ کرو، مشرق کی طرف کو کرو یا مغرب کی طرف کو رخ کرو، اور کوئی بھی دین اختیار کر لو، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ اس چیز پر قادر ہے، یأتی بکم اللہ جمیعا، حشر میں تم کو ایک مقام کے اوپر اکٹھا کر دے گا۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو جمع فرمائے گا، اس طرح کے سارے ایک ہی میدان کے اندر ہوں گے، اور ہر ایک کو دوسرے کے کفر و اطاعت سے نقصان یا فائدہ بھی پہنچے گا۔ کفار کے سردار تو اپنے معتقدین کے باعث سخت سزائیں پائیں گے، کیونکہ وہ سرداران تھے، اگر وہ چاہتے تو ان کے معتقدین ہدایت یافتہ ہو سکتے تھے، مگر ان کے حسد اور بغض کی وجہ سے، ان کی گمراہی کے اوپر اڑے ہونے کی وجہ سے
ان کے معتقدین بھی گمراہ ہو گئے، لہذا ان کو بھی سزا ملے گی۔ یہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی برائی کو رائج کیا تو جتنے لوگ بھی اس برائی کو اختیار کریں گے تو اس برائی کے ایجاد کرنے والوں کو بھی اس کی سزا اور اس کا عذاب اور اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ اور جو حضرات مشائخ اور علماء ہوں گے وہ اپنے معتقدین اور مریدین کے ذریعے بڑے مراتب حاصل کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مشائخ اور وہ علماء کرام اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت کرتے ہوں اور اللہ کی طرف اپنے معتقدین اور مریدین کو بلاتے ہوں، اس کی طرف دعوت دیتے ہوں، تب ان کو یہ اجر حاصل ہوگا۔ اور اگر وہ صرف اپنی اشاعت کرتے ہوں دنیا کے منافع حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کو یہ اجر حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ناقص لوگ کاملوں کی برکت سے کاملین بن جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو کہ جو کم درجے کے ہوں گے، جو ناقص لوگ ہوں گے اور انہوں نے کاملین سے عقیدت رکھی ہوگی اور ان کے نقش قدم پر چلے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناقصین کو بھی باکمال بنا دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص اور ہر قوم اور ہر ملک کی کوئی سمت، کوئی جہت اور کوئی قبلہ ضرور ہے جس طرف اس کا دلی رجحان ہوتا ہے۔ تم سب کو ایک رائے پر متفق کرنے کا خیال دل سے نکال دو، کیونکہ ایمان والوں کا یہ خیال تھا کہ ساری دنیا کے لوگ کعبۃ المکرمہ کو اپنا سمت قبلہ بنا لیں اور اسلام کے اوپر قائم و دائم ہو جائیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ تم یہ چیز اپنے دلوں سے نکال دو، کیونکہ ہر شخص کا، ہر قوم کا جو ہے وہ سمت قبلہ الگ ہے۔ کسی کو دنیا سے محبت ہے، کسی کو آخرت سے محبت ہے، کوئی شیطانی خواہشات اپنے دل میں لیے ہوئے ہے، ہر شخص کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ تم تو کوشش کیے جاؤ، اللہ کی طرف کو دعوت دیے جاؤ، اور جس کا دل چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو رجوع ہو، اور جس کا دل نہ چاہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، ایک میدان میں جمع کریں گے اور ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم یہ چیز اپنے دل سے نکال دو کہ سب کے سب ایک رائے پر متفق ہو جائیں گے، اور کسی کے اعتراض کی پرواہ نہ کرو، بلکہ تم تو اپنی فکر میں رہو، بھلائیوں کی طرف سب سے آگے بڑھو۔ نماز، روزہ، ذکر الہی، اچھے اخلاق، نفسانی خواہشات سے دوری، شیطان سے نفرت اور رحمان سے محبت میں تم سرگرم رہو، اور اس کعبہ ابراہیمی پر جمے رہو جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھو کہ یہ جہتوں کا اختلاف اور ایک دوسرے سے دوری اسی عالم کے اندر ہے، ورنہ آخرت میں تم سب کو اللہ رب العزت ایک ہی جہت اور ایک ہی روش کے اوپر جمع فرمائے گا، اور سب اسی کی طرف متوجہ ہوں گے اور اسی کے تخت کو قبلہ بنائے کھڑے ہوں گے۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بہترین تعلیم اس آیت کریمہ میں ہم کو عطا فرمائی کہ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں کے حصول کے اندر پیش قدمی کرو، آگے کو بڑھو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم مادیت کے اندر تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مکان دوسرے سے اچھا ہو، ہماری گاڑی دوسرے سے اچھی ہو، ہمارا معیار زندگی دوسرے سے اچھا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ دین کے اندر کرو، جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ تھا کہ وہ نمازیں پڑھنے میں، علوم دینیہ حاصل کرنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، ایک دوسرے سے پیش قدمی کی، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس درس کو سننے کے بعد شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔